وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس دے اندر اللہ پاک نے دو قسم دے لوگاں دا ذکر فرما کے امت محمدیہ علی صاحب التسلیم و تسلیہ دا زندگی گزارنے دا ایک قانون اور عنوان قائم کیتا ہے کہ دنیا دی زندگی ہر حال وچ انسان گزاردا ہے، مگر قیامت دی زندگی ایک خاص قسم دے حال نال گزارنا اگر نصیب نہ ہوئے تو ایسا شخص دنیا دی زندگی وچ بھی یہ برباد رہندا ہے تے آخرت دی زندگی وچ بھی پریشان ہے۔ سب تو پاک اور ستھری زندگی والا انسان وہ ہوتا ہے جس کی برائیاں بھی نیکیاں نال بدل وجے، تے سب تو گندی اور بدترین زندگی والا انسان وہ ہے جس دیاں نیکیاں بھی برائی نال بدل جائیں۔ دنیا دے اندر اس واسطے ضابطے اور قانون ذکر فرمائے گئے تاکہ ہر چھوٹا بڑا انسان ایسی زندگی گزارے جس دے اندر اتار چڑھاؤ آویں، کچھ گناہ غلطیاں ہو جاویں، کچھ خطیات اور سیئات تے برائیاں دا ارتکاب اگرچہ ہو گیا ہے، مگر زندگی ایسے نہج اور ڈھنگ نال گزاری ہے کہ اس دیاں وہ برائیاں نہیں رہیاں بلکہ نیکیاں بن گئی، اور وہ قانون بھی ذکر کیتے اللہ پاک نے جنہاں نال ایک انسان نیکیاں کرتا رہا، اچھائیاں کیتیاں، عبادات کیتے، مگر کوئی ایسے گر تے قانون دے خلاف بھی کیتا کہ اس دیاں ساری دی ساریاں اچھائیاں تے نیکیاں وہ برائی نال بدل گئی۔ بد نصیب تو بد نصیب انسان وہ ہے جس 100 سال 80 سال 60 سال 70 سال 200 سال زندگی گزاری، مگر قیامت دے میدان وچ اس دی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں جڑیاں ہیں وہ برائیاں ظاہر ہوں، وہ بڑا بد نصیب بنتا ہے۔ تے خوش نصیب بہترین نصیب اور اچے بخت والا وہ انسان ہے جس نے 100 سالہ بلاس گزاریا، زندگی گزاری،
کچھ اچھائیاں کیتیاں کچھ برائیاں کیتیاں، مریا اللہ دے دربار دے اندر لرزاں ترساں ڈردا مردہ آیا کہ میریاں برائیاں بہت ہیں، مگر جدوں عدالت کے کٹہرے وچ آیا اتنے اس کو ہزاراں خوشیاں نصیب ہو گئی کہ میاں تو برائیاں کیتیاں ہی نہیں، تے جے کئی تیریاں برائیاں ہن تو وہ برائیاں برائیاں نہیں رہیاں، وہ نیکیاں نال بدل گئی۔ ایسا انسان دن قیامت دے بہت بڑے اچے نصیب والا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے انسان ہر چھوٹا بڑا انسان ایسی وجہ نال زندگی گزارے، ایسے نہج تے زندگی گزارے کہ دن قیامت دے وہ تو آوے ڈردا ہویا کہ میرے ذمہ بڑی غلطیاں بڑے گناہ ہیں، مگر اچانک اس کو اگوں مجدہ تے اچھی خبر ملے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تیرے تے سلامتی ہوئے، تینوں اسا جھڑک بھی نہیں دیندے، کوئی دڑکا بھی نہیں، کوئی تینوں ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، فادخلوها خالدین، تیری اتنی پریشانی بھی میں خدا برداشت نہیں کرتا کہ تو میدان قیامت وچ کھلو رہے، فادخلوها خالدین، چلو سیدھے بہشت بری نہیں جا۔ وہ حیران تے پریشان ہوئے کہ میں برائیاں بھی کیتیاں ہن، بھڑے کام ہی میرے کو ہو گئے، مگر اس دے علم وچ بعد وچ دتا ہوئے سی کہ انہاں برائیاں دے مقابلے وچ کوئی ایسے سخت تے اٹل قانون ہن اللہ دی بخشش تے نوازش دے جنہ تے تو عمل کیتا ہے، انہاں دی برکت نال وہ گناہ ہی نہیں رہے بلکہ نیکیاں بن گئے۔ تے بڑا بد نصیب تے بدبخت بندہ جڑا بیچارہ اتنے کچھ نیکیاں کرتا رہا، کدے جمعہ پڑھ لیا، کدے 68 کدے 8 کدے 62 کدے 360، کدے عیداں دے اجتماع، کدے جمعے چ داخل ہو گیا، وازاں چ آ گیا، نمازاں چ داخل ہویا، نیکیاں کیتیاں، دن قیامت دے وہ کچھ امید دی رمق لائے کہ اللہ دے دربار چ پہنچے کہ میرے نیکیاں دا کوئی نہ کوئی بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، تے اگوں اس کو جواب ملے کہ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نیکیاں تو تیریاں ہیں کوئی نہ، تے جدے ہی ویکھو تیرے نامہ اعمال چ برائی برائی ہے، نیکی ہے۔ اللہ جڑیاں میں وہ نیکیاں کیتیاں وہ کدے گئیاں، وہ اللہ فرماسی انہاں نیکیاں دے مقابلے چ ایسی اٹل برائی تو کیتی ہے کہ تیری نیکیاں نو کھا کے اس نے برائی بنا دی، ہزار لکھوں کھا لو، اس مغالطے چ مارے جانے دن قیامت دے کہ ایک شخص برائی کرتا ہے مگر اس کو نیکی سمجھتا ہے، یا نیکی کرتا ہے مگر نیکی دے مقابلے چ ایڈی چوٹی دی برائی کرتا ہے کہ وہ برائی وہ نیکی نو کھاوے دے، وہ سمجھتا ہے میری نماز محفوظ ہے، اللہ دا قانون یہ ہوتا ہے کہ نماز مٹو ہے ہی کوئی نہ حبطت اعمالہم۔ یہ معاملہ بڑا پٹھا نے، یہ جہ معاملے واسطے شریعت نو سمجھنا پڑتا ہے، جے تھوڑی شریعت دے احکام تے قانون آدمی غور نال سن کے سمجھے نہیں، وہ تھوڑی یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ وہ کردا نیکی ہے تے بندی برائی ہے، یہ سمجھ لوے تو پھر اس مغالطے کا شکار نہیں ہو۔ بسا اوقات ایک انسان ایک عمل کرتا ہے مگر اس کو اچھا سمجھتا ہے، اچھائی سمجھ کے، مگر چونکہ اس کی بنیاد پچھوں کوئی نہیں ہوتی اللہ دے رسول کو
اس واسطے وہ دن قیامت دے وہ اچھائی اس واسطے لعنت کا سبب بن گئی. کیوں؟ کوئی اچھائی ایسی نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں جیڑی نیکی دی بنیاد حضرت محمد الرسول اللہ کو ثابت نہ ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں جیڑی برائی کو اللہ دے رسول نے اشارے نال صراحت نال کنایے نال روک نہ دیتا ہو. اس واسطے برائی دی بنیاد بھی ضرور ہوتی ہے اور نیکی دی بنیاد بھی. انا کھاتا نہیں چلتا اللہ دے دربار ہے کہ 2-3 ٹکرا ماریاں تے سارا حساب کتاب ٹاپ کر کے بہشتے چلا گیا. نہیں، نیکی کرے تو اس کے مقابلے چ برائی تے ہی دھیان رکھے. متا کئی ہو جی برائی ہو جاوے کہ میری نیکی نہ چٹ ہو جاوے. اور اگر برائی کرے تو کئی نیکیاں ایسیاں دھیان چ رکھے کہ اگر اس قسم دی برائی ہو جاوے تو پھر فلاں میں نیکی ایسی کراں کہ وہ برائی برائی نہ رہے، بلکہ وہ نیکی اپنے زور نال برائی نو بھی نیکی بنا لے. قرآن چ اللہ پاک تا ہی نہیں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہاں دی نیکیاں چ اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ اپنے زور نال ہو گئی پہلے اتنا زور ہوتا ہے نیکیاں کہ وہ نیکی اپنے زور نال برائی نو اپنے تلے رگڑ کے نیکی بنا لیتے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ بیچارے کردے برائی ہیں، وہ برائیاں کر دیں تے یبدل اللہ، اللہ اس برائی نو نیکی بناونے تبدیل کیتی رکھدا ہے قیامت تک. کمال ہے. تو جو انسان نیکی کرے اس نیکی دے مقابلے چ برائی نو بھی دھیان چ رکھے. متا ایسی برائی ہو جاوے کہ وہ رگڑ سٹے میری نیکی نو تے نیکی بھی برائی بن وجے. کہ انج نہ ہو جاوے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کہ دن قیامت اللہ فرماوے اسا تیریاں نیکیاں بدیاں تولنیاں ہی نہیں. تولیے تاں جے کچھ نیکیاں ہون تے کچھ برائیاں ہون، تیریاں ہے نہیں ساریاں برائیاں تولیے کے جا. وہ آکھے نماز میری کدے گئی، روزہ کدے گیا، حج کدے گئی، زکات کدے گئی. اللہ فرماوے حبطت 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 چٹ 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 سب کچھ چٹ ہو گیا. تیری نیکی آئی کہیں نہیں، اسا تلائیں کہ نہیں. اکثر اوقات بندے سمجھتے ہیں کہ اساں اس معاملے کے مجبور ہیں. غالباً یہ مجبوری والا عذر کٹ کے تے اساں خدا دی گرفت کو بچ ویسا. یہ بات غلط ہے. جی بندہ مجبوری نال چھٹ جاوے تو قصور شریعت کے ذمے لگتا ہے کہ شریعت نے انا قانون بنایا ہے تے بیچارے مجبوراں دا خیال نس کیتا. اس واسطے مجبور بندہ ہو تو کوڑا ہو سکتا ہے، شریعت جھوٹی نہیں ہو سکتی. ایک بندہ آکھے میں ظالماں دے وچ پھسیا پیا، میں مجبور ہاں جی، ہن کھاواں کدوں جے تھوڑی مینوں ہو وہ حرام نہ کھاواں میں، ہوں وہ مجبوری ہے. اگر مجبوری دی تسلیم کیتی جائے تو پھر شریعت جھوٹی ہے کہ شریعت دا قانون جلے بنایا گیا اس مجبورہ دا خیال کیوں نہیں سو کیتا. یہ شریعت سچی ہے تو مجبور جھوٹا ہے. یہ اپنی مجبوری چھوڑ دے، شریعت دا حکم کدے نہیں بدل سکتا. لکھاں انسان اپنی نیکیاں برباد کر دیں وہ اسے ذوق نہ یا کوئی مجبوری ظاہر کی یا انہوں معمولی کیس سمجھیا، حالانکہ شریعت دے وچ بہت احتیاط کر دی. کیوں بسا اوقات اے ایمان والا کرنٹ اتنا نازک ہے، جی ایک تار شارٹ ہو جاوے پورے مکان دے جل جاون دا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. انجے ایک تار ایمان دی شارٹ ہو جاوے پورے ایمان دے برباد ہون دا خطرہ پیدا ہو. کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ہزارہ واقعات شریعت میں ہے کہ ایک شخص 60 سال دا عابد زاہد ہے تے مجبوری دی بنا تے اس نے ولیاں تے پیراں دے نام تے ایک مکھی چ پکڑ کے دیتی.
مجبور بھی ہے کیونکہ لوگ جان لیندے ہیں آدھے یا مکھی دے یا قتل سے کرے جان چھڑاون واسطے ایک مکھی دیتی مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے دخل النار 70-60 سال دا عابد زاہد تے سنے گوہے تے لت نہ دیون والا متقی تے پرہیزگار مگر ایک مکھی جو اللہ دی پیدا کیتی ہوئی غیر اللہ دے نام تے دتی ہے 60 سال دی عبادت ہی برباد تے جہنم بھی لازم ہو معلوم ہوتا شریعت بندے دیاں مجبوریاں او قبول کر دیے جنوں مجبوری شریعت آپ آکھے چل قرآن پاک چاہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جڑے بندے تے جبر کیتا جائے تلوار اٹھائی گئی ہے وہ سر تے اس کو آخیا گیا ہے من جو دو مشکل کشا ان کائنات ایک چھوٹا ہے تے ایک وڈا ایک بہت وڈی سرکار ہے تے ایک چھوٹی سرکار ہے ایک ماجھن سلطان ہے تے ایک شہنشاہ سلطان ہے ایک وڈا دستگیر ہے تے ایک چھوٹا یاریاں لا غوث پاک ہے دو من الا من اکرہ جبر کیتا گیا ہے تلوار اٹھائی گئی ہے وہ سر تے کہ تلوار مار کے گردن تیری اڑا دساں یا من دو ان مشکل کشا اور بندہ مجبور ہو گیا مجبور ہے اللہ کریم فرماندا ہے جبر تیری زبان تے تو چل سکتا ہے تیرے دل تے جبر اپنے دل دے اندر تحیو کر جو ایک کے دو تیری زبان تے جے جبر آ گئے بہتر تو یہ ہے کہ تو جان دے دے تے زبان نال بھی دو مشکل کشا تے جے آکھے میرے اللہ میری ابھی قیمتی جان ہے جے انہیں رائے گان چلی جاوے تے تو اتنا جابر ہے کہ تو چھٹی بھی نہیں دینا تے یار میرے اتے احسان نہ کر دل اپنا محفوظ رکھیں دل دے اندر خیال کریں کہ ہک کوئی ہور مشکل کشا کوئی نہیں اتو اس بے ایمان دے منہ وچ ہڈی سٹن واسطے دو یا ترائے کھلوتا آکھیں میریاں نظراں تیری زبان تے نہ سن میریاں نظراں تیری جان تے سن قلبہ مطمئن بالایمان دل کے اندر اطمینان رکھیں کہ ایک مشکل کشا حاجت روائے ہور شریعت جس نو مجبور آکھے اس دی جان چھڑاون دی تجویز بھی شریعت آپ دستی بندہ اپنی طرفوں مجبوری ظاہر کرے میں مجبور ہاں تے شریعت آکھے نہیں میں حکم کرنا ضرور ہے بندہ اپنے طور تے بھاویں آکھے کہ میں مجبور ہاں اگر مجبور دی مجبوری سچی ہوئے تو وقت شریعت دا حکم جھوٹا بن سی اس واسطے مننا پیندا ہے بندہ اپنیاں گھڑن تو مجبوریاں چھوڑ دے تے شریعت دے حکم تے عمل کرے تا اس واسطے ممکن ہے کہ ایسے مشکل حکم دوتے عمل کرن نال اودیاں برائیاں نو اللہ مٹا کے نیکیاں بنا دے کیونکہ ایسے موقع دوتے بندے دیاں نیکیاں برائیاں بن دیاں تے برائیاں نیکیاں بن ضرورت دے ویلے بندہ اگر ادنا جہا کام ہی کرے نا تے ہووے ضرورت اس کام دی شریعت تو وہ 70,000 سال دی عبادت وچ اتنا ترقی نہیں کرے گا جتنا وہ ایک لحظے ترقی آ گئی اللہ کی طرف کہ جی ضرورت نہیں ایک شریعت نو
شریعت نو ضرورت فرض کرو ہے بھائی تو سجدہ کر، وہ سجدہ نہیں کرتا تے بیت اللہ دا طواف کھلا کرے گا۔ طواف کرنا ہی عبادت ہے، مگر شریعت دا حکم آئی کہ تو سجدہ کر، اور ساری زندگی طواف کیتی رکھے سوا لعنت دے کچھ نصیب نہ ہو سی جب تک سجدہ ادا نہ کرے۔ انجی ہوتا ہے شریعت دے اندر بعض حکم ہوندے ضروری، انہاں دا وقت مقرر ہوتا ہے، اپنے وقت دے اتے ادنا کم بھی اگر آدمی کرے تو ساری کائنات دے فرائض ادا کرن تو بھی زیادہ ثواب مل جائے۔ ایک مقام دے اتے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ او کائنات والو، مینو خدا پاک ہون دی قسم ہے، میں اپنی رحمت دے پھانڈے تے برتن جتنے دنیا دے اندر پلٹن واسطے بنائے ہیں اپنی رحمت دے، لقد تاب، میری رحمت دے جتنے برتن جنہاں دا منہ اتا تے ہا میں وہ سارے چاہ کے تلے نبی نو کھڑا کیتا ہے، وت مہاجرین نو وت انصاریاں نو سارے دے سارے نو کھڑا کر کے اپنی رحمت دے پانڈے چاہ کے تے پلٹ چھوڑن تریہاں دے اتے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اے میرے اللہ نبی تا چونکہ تیرا پیغمبر ہے اس واسطے تو پلٹ دیتن برتن اپنے تے بھانڈے بے کیف رحمت دے، مگر مہاجراں تے کیوں، انصاریاں تے کیوں؟ مکے والے مہاجراں تے، مدینے والے انصار صحابیاں تے، ان نبی پاک دے کٹھے انہاں تے کیوں پلٹے نہیں؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے عبادت تا زیادہ پیغمبر کر رہا ہے، رکعتاں تا زیادہ پیغمبر پاک پڑھ رہے ہیں، عجز و نیاز اللہ دے سامنے تا محمد الرسول اللہ زیادہ کر رہا ہے۔ انہاں دے اتے کیوں پلٹے ہے میں رحمت دے برتناں نو؟ اللہ فرماندا ہے الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرا، اس واسطے پلٹیا انہاں دے اتے رحمت دے برتن کہ ایو جیاں گھڑیاں وچ میرے محمد دا ساتھ دتا نے، جڑیاں گھڑیاں انہاں تے بڑیاں دکھ دیاں گزر رہیاں، ادو پتر بھی کسدے پیان تاوی محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا، ادو دھیاں پیاں کسدیاں تاوی محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا، ادو ماں باپ پہ مردن قتل پہ ہوندن تاوی محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا، وطنوں بے وطن پہ ہوندن تاوی محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا، جائیداداں پیاں لٹ دیاں تاوی محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا، ساری دی ساریاں عبادتاں محمد کریندا ہے، مگر محمد دی گل چھڑے منن تے چونکہ اے ضرورت اسلام دی چھڑے انہاں دے منن نال تے اتباع کرن نال محمد پاک دے کٹھے انہاں تے بھی رحمت دی برتن پا دتے۔ اسلام وچ ضرورت جڑی ہوے، ضرورت دے ٹائم تے آدمی تھوڑی جی حرکت کرے تو ہزاراں سالاں دا ثواب ملے، کہ اگر وہ ضرورت کا وقت نہیں تو پھر وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، چن گئی جب کھیت چڑیاں میہ برسا تو پھر کس کام کا۔ ضرورت کا وقت ٹل گیا اور پیچھے ٹکرا مارے اگر وہ دا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تا ہے جتھے شریعت آتی ہے اتنے ضرورت ہے، ضرورت دے ٹائم تے اگر ایک سجدہ بھی کرتا ہے ہزار ہاتھ سجدیاں نالوں زیادہ ثواب۔ شیطان نو حکم دیتا فرشتیاں دے کٹھے میں سجدہ کر آدم نو، اس نے نہیں کیتا، الٹا اعتراض کی تو اللہ پاک دے کے، حالانکہ وہ شریعت دا ضروری حکم ہے۔ اس وقت اگر وہ ایک سجدہ کردا 6 کروڑ سال دے پچھلے اس دے سجدے
وہ اس ایک سجدے دے شان نو نہ مل سکتے جڑا ضرورت کے ٹائم سے کرنا. 6 کروڑ سال پہلے سجدے کر چکا ہاں، مگر وہ سجدے ایک ٹکے دا فائدہ نہ دیتا. کیوں؟ ضرورت کا سجدہ چونکہ نس کیتا. اس ایک سجدے نہ کرن دی وجہ تو 6 کروڑ کے سال دے سجدے بھی تباہ تے برباد ہو. بعض حدیثاں وچ آندا ہے کہ اس سجدے دی ضرورت جتلاون واسطے شریعت نے حکم اگوں ایک اور جاری کر دیا. ایک آدمی دوڑیا آیا بھائی میں نماز با جماعت پڑھا. کئی لوگ تو جان بوجھ کے کھگورے ماری رکھے، وضو کیتے رکھیا تے پیچھا کرنے بن کے ویٹھا رہا بھائی سلام پھرے امام سلام پھرے تا بن کے اپنی وکھری پڑھا. کیوں؟ کئی رکعت کے پڑھی کھلن جی ہوں ون کے رل ونجا تے دھرو کسی تا ڈھیر پیارا سی، کچھ ادھر پڑسا کچھ اٹھی کے وت پڑھنی پوسی. اس نالے چٹک تے بٹک نلی دے تے دھاگا وٹ جلدی جلدی پڑھ لی سا سلام پھر ونجے کہ امام جلدی پھیر لڑے. مگر بعضے لوگ حس دے اتنے آندے محبت نال کہ نماز جماعت نال پڑھنا بہت بڑا درجہ ہے. اس واسطے وہ دوڑ کے آیا بندہ. کوئی ایک باری لکھو کہ سارے لکھنے لگے. دوڑ کے آیا بھائی میں جماعت چل جا. وہ دوڑتا رہا بیچارہ، مگر امام صاحب رکوع جو سر پہلے اٹھا لے وہ بجدا رہا. خیر بہرحال وہ آندریاں توڑی ایک سجدہ بھی کر لیا. وہ آن صف دے نال برابر ہویا ہے تے پہلے سجدے چو سر اٹھا لیا امام صاحب. وہ سوچ رہا ہے رکعت تا نصیب نہیں ہوئی تے رکعت تا مینوں وت پڑھنی پمنی ہے، پر چلو نماز دے نال جو مرلنا ہے ایک رکوع بھی چھٹ گیا ہے، سجدہ ہی چھٹ گیا، چلو دوے سجدے تا ون کے رل ونجا. سجدہ تا آخر خدا نو ہی کرنا ہے نا، چلو اوپر چوٹے دا واتھو سجدہ میرا ایک ہو ویسے. تو رسول پاک فرماندے کیونکہ اس وقت نماز دی ضرورت دا وقت ہے. اللہ دا حکم نہ آئی کہ تو بھج کے سجدے تے رل ہے، اللہ دا حکم یہ آئی کہ تو رکعت تے رل ہے. رکعت چک گئی اس ہن ضرورت سمجھ کے اس سجدے دے اندر رل گیا شوق نال. حالانکہ رکعت پوری نس ہوئی دوبارہ پڑھنی پوسی اس نو، مگر چونکہ نماز دا وقت ہا، سجدے دی ضرورت دا وقت ہے، شریعت دا ضروری حکم دا وقت ہے، شوق تے ذوق تے محبت نال اس سجدے دے اندر جا کے رل گیا ہے. تو او شیطان والے 6 کروڑ سال دے سجدیاں دا ثواب اللہ اس نماز میں ضرورت دے وقت ویلے ادنا حرکت کرن نال بھی برکتاں زیادیاں ہوندیاں. تے جے ضرورت چک جاوے تے آدمی پھر اٹھے اس وقت چھیل چھبتن کرے تو او الٹا نیکی برباد تے گناہ. مگر نیکی ایسی کوئی ضرورت دے ٹائم تے اودے کول ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نے اس نیکی دی برکت نال برائی دا مادہ ہی کیچ کر کے تے رگڑ چھوڑیا ہے. او برائی نو نیکی بنا چھوڑیا ہے. ایویں شکل اختیار کر ویندا ہے، آٹا بدل کے پھر روٹی دی شکل اختیار کرتا ہے. انہیں اتنے زور تے پریشر نیکی دے پریشر دے نال اللہ پاک دے دربار اندر برائی جڑی ہے وہ سارے دا سارا کچومر نکل کے الٹا نیکی دے شامل حال. ہزار حال لوگ ایسے ہیں بیچارے جڑے نا سمجھی دی وجہ کو نیکی کر دیں مگر پچھو برائی دی چھٹ چھٹی کھلی ہوتی ہے. وہ نیکیاں برباد ہو کے گناہ لازم ہو. ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، نماز کا کتنا بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب ہے. خصوصاً نماز با جماعت پڑھنا اس کا تو بہت بڑا اونچا مقام ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس وقت میں مسلح تے چڑھدا پچھوں مقتدی ہوندے تکبیر آکھی جا رہی ہوندی تے میں پیچھا مڑ کے ویکھنا بھئی جڑے لوگ مسجد جماعت نال نہیں آ کے رلدے پے، میرا دل لادا میں بندے ایک مقتدی نو چھک کے مسلح تے چارا آپ لگا ونجا ون کے جڑے گھر چ بیٹھے انہاں دی پچھوں لائیاں دی اگ لا دیواں انہاں دے گھراں نو، احرق علیہم بیوتہم، انہاں دے گھراں نو ساڑ دیواں. مگر وقت ڈر لگتا ہے کہ معصوم بچے بھی سڑ ویسے. محمد پاک اس امتی دے گھر دی پچھوں لائی نو اگ لاون واسطے تیار ہوندا ہے جیڑا نماز با جماعت آ کے ادا نہیں کرتا.
اتنا بڑا درجہ تے مقام ہے نماز دا، مگر یہ شخص نماز پڑھ 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 تے پیچھا ہٹدا ہے تے اللہ کے فرمانا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اس بندے نو یہ لائق نہیں کہ اللہ دی مسیتاں وچ آ کے رکوع سجدے کرے، اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرے، اللہ دی مسجد وچ آ کے اللہ اللہ کرے، یہ منہ تے نہیں ڈھکدی کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جدوں دے اندر شرک کھلوتا ہے، مشرک نو حق ہی نہیں کہ آ کے نماز علی نیکی کرے، بلکہ اس دے شرک دے زور نال او دی نماز بھی بے نمازی بندی ہوئی سی، نیکیاں برائیاں نال بدلدیاں ہوئی سن، صدقہ کرے سی تا لعنت بندی ہوئی سی، روزہ رکھ سی تا لعنت نال بدلدا ہوئی سی۔ جے تھوڑی دل دے اندر شرک موجود ہے، ایہو جہا پریشر رکھدا ہے شرک والی قبض دی بیماری، ایہو جہا اچا مقام ہے شرک دی بدماشی دا کہ دے ہوندے ہویاں جتنیاں نیکیاں کرے سی نیکیاں بدل کے برائیاں تبدیل ہوندیاں ہوئی سی۔ ہزار ہاں لوگ بیچارے کتنی نیکیاں کرتے ہیں، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے شوتے اتانے ٹھائے پاؤں، مگر دل چونکہ ہوتا ہے کہ یار یالے پیر دی کشوت بڑی ہے، ذہن چ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اور جڑا تویز لکھیا ہوا نہ کہیے برکت ہی کل لی ہے، غیر اللہ دا آسرا تے امید والا شرک دل چ آ ونجے ساری کائنات دیاں نیکیاں کردے جاؤ، جوں جوں نیکی کرے سی تو لعنت زیادہ۔ تے توحید خدا دی اتنی اعلیٰ چیز ہے، برائیاں کردے جاؤ، اگر خالص توحید دل چ آ گئی ہے تو برائی نو برائی رہن نہیں دیندی، برائی نو نیکی نال بدل کے رکھتے۔ ہزار ہاں ایسے قانون ہوتے کہ آدمی بسا اوقات اس نو جرم نہیں سمجھدا، مگر شریعت دی نظر دے اندر وہ بیچارہ بد نصیب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا، بڑی اچھائی کر رہا، حالانکہ اچھائی جڑی کر رہا ہے اس سے جتنا زور نہیں جتنا برائی چ زور ہے، برائی نے اپنے زور نال دی نیکی نو برائی بنا دے، تے جی نیکی دے اندر زور ہے تو برائی کرتا پیا، مگر اس نیکی نے اپنی برائی دے اپنے تلے اتنا پریشر پایا ہے کہ اس برائی نو برائی رہن ہی نہیں دیتا، برائی نیکی نال تبدیل ہو۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تا اللہ فرماندا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جڑا بندہ شرک کو لو توبہ تائب ہو جاوے، لا یقتلون النفس التي حرم، ناجائز دوسرے دے قتل کو لو تائب ہو جاوے، ولا یزنون تے زنا تے بدماشی دی نظر کو لو تائب ہو جاوے، اتنی گلاں کو لو شرک کو لو تائب، ناجائز قتل کرن کو لو تائب، ناجائز زنا تے بدماشی کو لو تائب، یہ اگر توبہ تائب ہو جاوے تری کو لو 1000 سال دیاں برائیاں ہوندیاں ہویاں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، 1000 سال دیاں برائیاں نو اللہ کریم نیکیاں نال تبدیل کر کے معاف کر دیندا ہے۔ تیجے دل دے اندر شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، 1000 مثالاں قرآن مقدس میں ہے کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ کر 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 کے ایک لا دینا ہے محمد الرسول اللہ دے سامنے، مگر جلے وہ صدقہ کر کے ہٹتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں، رو کے فرماندے ہیں بڑا بد قسمت ہے بندہ۔ کیوں؟ اللہ کریم نے ہون آیت نازل کرتے فرمائی لن یتقبل اللہ، باویں 14 طبقہ دی کائنات دا ڈھگ لا کے رکھ ونجن تاویں میں ایک ٹیڈی جتنا بھی نہ دا قبول نہیں کرتا، کرتے نیکی پین مگر برائی دا زور ایسا لگا کھلوتا شرک تے نفاق والی برائی دا کہ اس نے پریشر پا کے اس دی نیکی نو برائی کر دیتا ہے، نیکی راہ نہیں مل دیتا۔ تے ایک وہ شخص ہے جڑا ایک لپ جو بھی لے آیا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ فرمایا کہ لے آؤ مار کا اللہ دے راستے تے خرچ کرو، کوئی بوری بھر کے لے آ رہا ہے، کوئی سالم پلہ تے کلہوٹی دیون دا وعدہ کر رہا ہے، ایک بندہ جڑا
ایک لپ جواں دی چاہ کے دوہاں ہتھاں تے لایا ہے. اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ایتھے پا میری تلی تے. اودا تا بک پھریا ہویا مگر محمد رسول اللہ دے ہکے تلی دے تے سما گیا. ایویں تلی کیتی اللہ دے رسول نے تے فرمایا لو انفقا احدکم مل الارض. او لوگوں تواڈے وچوں کئی بندے ایسے جڑے ایک لپ جواں دی لائے آندے اللہ دے رستے دے اوتے او دے مقابلے دے اندر پوری 7 زمیناں دے خزانے لٹ کے بھی اگر تساں دے دیو اللہ دی رضا واسطے جتنا انہاں دے ایک لپ جو دا شان ہے اللہ دے دربار وچ 14 طبقاں دے خزانیاں دی قیمت نہیں مل سکتی. کیوں؟ ضرورت دے وقت ویلے ایک لپ جواں دی دا شان بھی بہت بڑا اچا ہے. نبی علیہ السلام دے کول 2 آدمی آئے نوجوان. انہاں آخیا حضرت جی یہ 2 کوٹھے جڑے پین بھرے ہوئے کھجوراں دے یہ اساں دینا چاہنے آئے اللہ دے راستے تے. یہ ساڈے ابے دی جائیداد ہے. کیا ثواب مل سکے ممکن ہے ساڈے والد نو؟ نبی کریم آنسو آ گئے اکھیں دے وچوں فرماویں لگے اگر وہ اپنی زندگی دے اندر 2 کوٹھیاں وچوں 2 دانے کھجوراں دے اپنے ہاتھ نال چاہ کے دے دیندا تو مینوں اللہ ان ڈٹھے دی قسم ہے 2 کوٹھے بھرے ہوئے پنڈ دے کھجوراں دے او دا اتنا شان نہیں جتنا 2 دانے کھجوراں دا اپنے ہاتھاں نال دتے دا شان ہے. ضرورت دے ٹائم تے تھوڑا خرچ کرنا ہی برکت دا باعث ہے مگر جدوں ضرورت اسلام نو نہ رہے اس ویلے خرچ کرے یا بے جا خرچ کرے الٹا وبال جان بنتا. خرچ کیتا ہوا ثواب نہیں ملتا. شریعت نے قانون مقرر کر دیتے ہیں کہ بندے دے پاس اتنی نیکی ہونی چاہیے کہ اس نیکی دے زور تے پریشر تے دباؤ دے نال جے برائی کئی تھی بھی ونجے تو اس نیکی دے زور تلے دب کے وہ بھی نیکی بن ونجے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گل پہ کریں دن مگر کلام نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام حیران ہیں کہ کیا وجہ ہے. سارے ویکھے حضرت عثمان نے تھوڑا جہا اتیرے اٹھی کے غور نال ویکھیا تے معلوم ہوا حضرت عثمان نو کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہوٹھاں دے اتے پیاس اتنی ہے شدت تشنگی پیاس لگی ہوئی ہے کہ گل نہیں مکمل طور تے کر پہ سکتے. اس واسطے حضرت عثمان نے سوچیا پانی تا اگے پیچھے ہی پیغمبر نو پیواونا ثواب ہے مگر جیڑی ضرورت اس ویلے ہے ایو جہی ضرورتاں دے نال کئی ضرورت نہیں ملن والی. جڑے ویلے اللہ دا پاک پیغمبر گل بھی نہیں پہ کر سکتے پیاس دی شدت دی وجہ کولوں ہوٹھاں دے اوتے تشنگی دے آثار ہیں پیاس دے آثار ہیں. اس واسطے جتنی ضرورت اس ویلے محمد رسول اللہ نو پیاس بجھاون دی اتنی اگے پیچھے کوئی نہیں. چپ کر کے اٹھی گیا تقریر سننی چھوڑ دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے آہستہ آہستہ بڑے اوکھے ہو کے. وہ دور ایسا آ کہ مسلمان پانی مل خرید کر کے لیندے آن عام پانی نہیں ملتا. تے پانی بھی ہائی وہ کنواں جڑا یہودی دے قبضے سیدھا یہودی دے پاس گیا حضرت عثمان آخر لگا یار پانی دی لوڑ ہے. اس آخیا وارد تے پانی مل سی انجے تو نہیں. حضرت عثمان نبی علیہ السلام دی محبت اتنے چور ہوئے کہ وہ اس پاسے خیال ہی نہ رہا کہ میں نبی پاک دی پیاس دا نام لواں یہودی سامنے کے نا منہ کٹ بیٹھے آخر لگے یار حضرت محمد الرسول اللہ نو پیاس بڑی لگی تے یہ وقت ایسا ہے کہ میں ہوں نہ پہنچا پانی لے کے تو پھر پیری مریدی تے استادی شگردی تے رہنمائی تے پیغمبر تے امتی دا تے پھر ذوق ہی نہ رہا. وقت ہی ہوئے وہ لا حرامی چیڑا ہو اس جلے ڈٹھا بھائی تو محمد ہی رہتے نبی نو پیاس لگی ہے ہوں تو میں ہاں اپنے مرادے پیو دا تو دیواں کدائی بھی نہ پیو دے نہ مراد آئی مراد قبیلہ ہے
یہودیاں آخر لگا بالکل نہ دے سکتا۔ حضرت عثمان اتنی ضرورت اس ویلے محمد رسول اللہ نو پیاس بجھاون دی اتنی، اگے پیچھے کوئی نہیں، چپ کر کے اٹھی گیا، تقریر سننی چھوڑ دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے آہستہ آہستہ، بڑے اوکھے ہو کے۔ وہ دور ایسا آ کہ مسلمان پانی مل خرید کر کے لیندے آن، عام پانی نہیں ملتا۔ کہ پانی بھی آئی وہ کنواں جڑا یہودی دے قبضے سیدھا یہودی دے پاس گیا حضرت عثمان، آخر لگا یار پانی دی لوڑ، اس آخیا واری تے پانی مل سی، انجے تو نہیں۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام دی محبت اتنے چور ہوئے کہ وہ اس پاسے خیال ہی نہ رہا کہ میں نبی پاک دی پیاس دا نام لواں یہودی سامنے کے نام، منہ کٹ بیٹھے آخر لگے یار حضرت محمد الرسول اللہ نو پیاس بڑی لگی، تے یہ وقت ایسا ہے کہ میں ہوں نہ پہنچا پانی لے کے، تو پھر پیری مریدی تے استادی شگردی تے رہنمائی تے پیغمبر تے امتی دا تو پھر ذوق ہی نہ رہا، وقت ہی ہوئے وہ لا حرامی چیڑا ہو گئی۔ اس جلے دیکھا بھائی یہ تو محمد ہی رہتے نبی نو پیاس لگی ہے، ہوں تو میں ہاں اپنے مرادے پیو دا تو دیواں کدائی بھی نہ، پیو دے نہ مراد آئی، مراد قبیلہ ہے یہودیاں کا، آخر لگا بالکل نہ دے سکتا۔ حضرت عثمان آخیا چنگی گل ہے یا سیدھی پت نال جڑے پیسے لینے نہیں لے لا، ورنہ تینوں پتا ہے محمد دے ہوٹھاں تے میری نظر گئی کھلی ہے، میں خوہ نہیں بن تروڑ سٹے سائیں تے تیری جان ہی کٹ لئی ساں وچوں، مگر محمد دی پیاس برداشت میں یہ اس ڈیٹھا بھی حضرت عثمان تا اپنی شکل تے پہ آندا ہے۔ اس نے اس آخیا یہ نہیں کراں بے پیسے اتنے منگا جو مٹھوے بھر نہ سکے تے پانی نہ لے جا سکے۔ اس آخیا چنگا لے جا، سالم خوہ لائے گا۔ حضرت عثمان آخیا چل دے یار سالم خوہ دے، منگ کتنے منگنے نہیں؟ اس آخیا سلاسا میں آتا ہے بل 300 اٹھ لئی ساں، 300 بخت نسر دا اٹھ، وہ خاص نسل دے اٹھ، ایک ایک اٹھ دی پتہ نہیں کتنے لکھاں درہم تے دینار قیمت، 300 اٹھ لئی ساں۔ حضرت عثمان مسکرا کے آخیا وت گل کر لائے، اگے 300 اٹھ لئی ساں تے لئی ساں خوتش، لئی ساں کے شاید خوتش، یاد ہے خوتش، خوتش دے نے خالی نو پشتو دے وچ، پٹھان خوتش کینوں سرے دے خالی۔ اس آخیا میں 300 خالی اٹھ لئی ساں۔ حضرت عثمان آخیا تو 300 خالی پیانا ہے، میں 300 اٹھ غلے دا لڑیا ہویا تینوں دے ساں، پر محمد دی پیاس برداشت نہیں ہوندی۔ 300 اٹھ لونا کر لیا تے غلے دا تے بوچ دا لگیا ہویا، سالم کنواں خرید کر کے تاں پتہ لگا کہ پیالہ بھرے ہویا پانی دا محمد رسول اللہ دے سامنے آ گیا۔ نبی کریم مسکراون لگے پر مسکرا نہیں سکے اچھی طرح، پیاس دی شدت دی وجہ کو مسکراون دی کوشش کیتی خوشی دی وجہ کو تے اگاں ہاتھ کیتا جو میں عثمان کو پیالہ لے لواں، عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ حضرت عثمان آخیا میرا بھریا نویٹ محمد رسول اللہ، میں اتنی محنت نال لے کے آیا، پتہ نہیں کتنے جتن کٹ کے پیالہ پانی دا بھر کے، ہن میری محنت ضائع نہ کرو۔ نبی کریم فرمایا کیویں؟ اکھے جویں میں پچھوں آپ لے آیا انجے ہاتھ میرے ہون تے ہوٹھ تے محمد رسول اللہ دے پیون والے۔ جڑے ویلے نبی کریم نے پیونا شروع کیتا تے عثمان نے پلاونا شروع کیتا۔ حضرت عثمان ویکھدا ہے نبی کریم دل، حتیٰ کہ آپ آتا ہے شارب رسول اللہ، شارب رسول اللہ، شارب رسول اللہ حتیٰ رضیت۔ نبی علیہ السلام نے اتنا پیتا اتنا پیتا اتنا پیتا جو میں رج گیا۔ پیتا کہیں
محمد پاک دے رجیا کون؟ اتنا پیتا محمد رسول اللہ نے حتی میں رج گیا ہوں. محمد پاک نے اتنا پیتا میں راضی بھی ہو گیا تے رج بھی گیا محمد رسول اللہ دے پیون دے اندر. جلے نبی کریم نے پی لیا آپ رج گئے سیر ہو گئے. باقی بچیا جو کچھ حضرت عثمان دی تلی تے ٹکایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس او لوگو ما سر عثمان ما عمل بعد ھذا. اج دے دن عثمان نے اتنی ضرورت پوری کیتی ہے. اج دے بعد مینوں اللہ دی قسم ہے جے عثمان نیکیاں کرنیاں چھوڑ بھی دے تو اللہ آپے نیکیاں لکھدا ویسے. برائیاں بھی ہو ونجن عثمان دے کولوں ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا. اج دے بعد عثمان کولوں جے غلطیاں بھی تھی ونجن برائی بھی کئی تھی ونجے یا نیکیاں کرنیاں چھوڑ بھی دے ما ذرا اینو نقصان کوئی نہیں. نیکیاں نہ کرے تاں نیکیاں لکھی سن. جے کئی برائی ہو ونجے دے کولوں تاں اللہ نے برائی لکھنی کوئی نہیں. ضرورت دے ٹائم دوتے بندہ ادنا نیکی کرے تو اللہ دے دربار چ ہمالیہ پہاڑ تو زیادہ شان ہوتا ہے اس دا. تے جے ضرورت چک جائے وقت ہوے عبادت دا اے بیٹھو وے حکا چھکیندا. وقت ہوے نماز دا اے بیٹھو ہوے قطار گوٹی کھیڈدا. وقت ہوے نماز دا اے ودوے کئی موٹے تے چائی. وقت گزر جاوے او دے بعد ساری رات تکرا ماری رکھے اللہ دے دربار دے اندر وہ عبادت نہ بنسی لعنت بنسی. عبادت تا بنسی کہ مجبوری اپنی نو چھوڑ کے اللہ دے ضروری وقت نو دیکھ کے اگر وہ ادنا جئی حاضری بھی دیسی بننے ہوئے دل نال تمی اللہ پاک پاڑے میل کے عبادت نو مکمل ثواب دے. قانون جو. اور اگر وقت چک جاوے تے بعد وچ آدمی تو خود سوچو حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ رہے ہیں. ایک روایت دے مطابق گھوڑے دیکھ دیا سوارا نو کیوں نے بھائی لائے ہاں بھائی بجاؤ انہوں جہاد واسطے پالے ہوئے گھوڑے ہیں. حتی توارت بالحجاب. ایک روایت دے مطابق او سورج جیڑا ہا وہ چھپ گیا پہاڑاں دی اوٹ چا گیا دیگر دی نماز نو دیر ہو گئی. جڑے اندھیرا ہونے لگا تو حضرت صاحب نے اس لیے خیال ہے او ہو تو نماز گئی. حتی توارت بالحجاب. بعض روایتوں اور بعض مفسرین کے مطابق ہے کہ وہ گھوڑے جڑے پہاڑاں دی اوٹ چا گئے. ایک روایت کے مطابق وہ سورج جڑا ہاں وہ پہاڑاں دی اوٹ چا گیا یعنی جھکا جا کرے. حضرت صاحب نو پچھتاؤ لگا کہ اوہو میں ان گھوڑے دی دیکھ بھال چ لگا رہا تے نماز دا وقت چک گیا ہے. خیر توبہ طائب ہوئے نماز پڑھی قضائی دتی. ایک روایت میں آندا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نیک نیتی نال سارا کچھ کیتا ہے مگر یہ باوجود باویں ساری زندگی وہ نماز پڑھی رکھیں جیڑی برکت فضیلت اس نو وقت اپنے چاہیے وہ قیامت تھوڑی نصیب نہیں ہو. ضرورت دے وقت دے اتنے ادنا جی حرکت کرنا بھی عبادت بہت بڑا اچا مقام ہے. اگر وقت آدمی ٹال دینا ہے جڑا موقع ہے اس موقع نو ٹال دینا ہے تے بے موقع عبادت کرتا ہے انجے سمجھو وہ بد نصیب انسان ہے جہاں نیکیاں بھی برائیاں نال بدل جاندیاں. تے خوش نصیب بندہ وہ ہے جڑا ایسی نیکی کرتا ہے جڑی نیکی دے اندر اتنی سپرٹ ہے اتنا تقدس ہے اتنا پریشر ہے اتنا دباؤ ہے اتنا روب ہے اتنا جذبہ ہے اتنا سوز ہے اتنی تڑپ ہے اتنی قوت ہے اتنی سخت ہے اتنی طاقت ہے اتنی عظمت ہے اس نیکی دے اندر کہ برائی وہ نامہ اعمال ہے مگر نیکی نے اس نو رگڑ کے
برائی دا آٹا بنا کے روٹی پکا کے خود نیکی بنا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات. اے انہاں نو نصیب ہوندی ہے جڑے سب تو پہلے شرک کولو توبہ طائب ہوندے نے، پھر جان نو ناجائز قتل کرن کولو طائب ہوندے نے، پھر زناکاری کولو طائب ہوندے نے. اے تائے گلاں جسے چا جاویں میں اللہ قسم چا کے آتھا یبدل اللہ سیئات حسنات. انہاں دی برائی میں مٹھو رہن نہیں دیندا، برائی نو نیکی نال تبدیل کر. اور وہ بندے جڑے چوٹی دیاں برائیاں کریں، مطلب سب تو زیادہ ہے کہ وہ غیر اللہ دی سور و پکار کرے، غیر اللہ دی سور و پکار، یا غیر اللہ دے نام اتنے کچھ مال خرچ کرنا ہے، یا اپنے نفس پرستی دے پیچھے دوسرے دی عزت تے حملہ کرنا ہے، یا کنڈ پیچھے اپنی عزت بچان واسطے دوے دا گلا کرنا ہے تاکہ وہ دی توہین ہوئے تے میری عزت وٹھے. جیڑی بات کسی نو سامنے نہیں آکھ سکدا کنڈ پیچھے وہ بیٹھ کے آکھے، حالانکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سامنے وہ گفتگو کرے تو یہ گل کی ہے. کنڈ پیچھے وہ پھونکتا ہے بیٹھ کے صرف اس واسطے تاکہ لوگ سمجھن یہ بڑا اچا آدمی نیک ہے کہ وہ بڑا بدکار ہے، جن اندر یہ برائیاں ہیں انہاں چ اتنی قوت تے طاقت ہے کہ ساری زندگی نیکیاں کیتی رکھے، حتیٰ کہ انہاں دیاں نیکیاں نو برائیاں بنا کے اللہ جہنم وچ پا دے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، جب تک اس موقع دے مطابق عمل نہ کیتا جائے اس وقت تک آدمی اللہ کے دربار میں کچھ نہیں حاصل کر سکتا. یہ حدیث ادھوری رہ گئی تھی. السلام علیکم کہ حضرت صاحب وہ کہڑی حدیث ہے پڑھی ہے تمہیں یاد ہے؟ سارے سمجھنے والے مغالطہ لگا، وہ سمجھا ادھوری رہ گئی ہے. حدیث ادھوری نہیں رہی، مسئلہ وہ بندہ ادھورا ہا جن تے مسئلہ پورا ہو گیا. یعنی اس جکر یہ آئی جی مد اکرم دس رہا ہے جس آدمی دے بارے شک پایا گیا جو جوان ہے کہ نہیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں کوئی عالم الغیب نہیں جو مینوں پتہ ہوئے جو یہ جوان ہے، یہ لے جاؤ کلیاں کر کے تیرے کپڑے اتار کے ویکھ لو یہ جوان ہو چکا ہے کہ نہیں. کیوں؟ واللہ یحکم بالسرائر نحن نحکم بالظواہر. اساں اتو دی گل تے فتوا دینے ہیں، اللہ وچوں دی گل جاندا ہے، اساں وچوں دی گل نہیں جانتے. اس واسطے صحابہ کرام نے جا کے کھولیا وہ چادر لا سٹی تے پیچھے اس نے چھوڑ دیتا چادر بنا کے. وہ آیا تے آخنے لگا یا رسول اللہ السلام علیکم جی میں مسلمان ہو گیا. نبی کریم فرمایا تینوں قتل نہیں کیتا؟ آخے جی نہیں کیتا، اس واسطے کہ میں جوان کوئی نہ ہویا. اللہ دے رسول نے سینے نال لایا، بڑی خوش قسمتی ہے تو تیریاں لینا لینا اگلے گھر چھوڑے نہ اج، کیونکہ حکم یہ آ کہ جڑا کافر جوان ہوگی اس نے چھوڑنا نہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم باللہ.